محرم کا مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے ہر طرف فضا میں اور بعض جگہوں پر سوگ کا سا ماحول نظر آتا ہے، غم منانے کا سا ماحول نظر آتا ہے، اور کالے جھنڈے جگہ جگہ لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر ماتم کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور تعزیے نکالے جاتے ہیں، ماتم منایا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو یا اس سے متصل دنوں میں ماتم منایا جاتا ہے، بازار سجتے ہیں اور اس میں عورتیں اور مرد سب کا ایک ازدحام ہوتا ہے، گانے بجائے جاتے ہیں، نغمے بجائے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں اور ماتم کیا جاتا ہے۔ محرم کے آتے ہی یہ ماحول ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے، تو آخر یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محرم کے مہینے میں شہید کیے گئے، ہم ان کا غم منا رہے ہیں، ان کی شہادت کا ہم غم منا رہے ہیں، اور ان کے غم میں ہم اپنے سینے پیٹ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر عمل کے بارے میں ہم جو بھی عمل کریں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شریعت اسلامی میں اللہ اور رسول کے طریقے میں یہ چیز کہاں تک درست ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا ہے، یا آپ کے بعد صحابہ کرام نے اس کو کیا، یا بعد کے سلف صالحین نے اس کو کیا، قرآن و حدیث میں اس کی کیا اصل ملتی ہے؟ ہر چیز کو ہم قرآن و حدیث اور اسوہ رسول کے معیار پر ہم ہر چیز کو پرکھیں گے۔ تو جب ہم اس عمل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اب ان کا غم منایا جائے اور بڑے پیمانے پر ماتم کیا جائے، تو اس کی کوئی اصل نظر نہیں آتی۔ حضرت حسین یقیناً شہید ہوئے، جو غم کی چیز ہے، اور بہت اندوہناک طریقے سے ان کو اور ان کے پورے خانوادے کو، بڑی تعداد کو، 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ بہت اندوہناک واقعہ پیش آیا کربلا کے میدان میں، لیکن شہادتیں اس سے پہلے بھی ہوئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں نے کسی بھی صحابی اور کسی بھی جلیل القدر صحابی کی شہادت کا کوئی غم نہیں منایا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ نواسہ رسول ہیں، بہت زیادہ فضیلتوں کے حامل ہیں، رسول پاک علیہ السلام کے گھرانے سے ہیں، لیکن اب غم منانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ملتی ہے۔ یہ صحیح عمل ہرگز نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ہرگز صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے۔ غم دل میں ہوتا ہے، اور جانے والے کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اس کے طرز زندگی کو ہم اپنے طور پہ اختیار کرتے ہیں اور اس کی طرح ہم زندگی گزارنے کا عزم کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کسی سے محبت کا تقاضا، اور صرف غم منانا اور اس کی زندگی کو نظر انداز کر دینا، نمازیں چھوڑنا، گانے باجے میں لگنا اور دوسری خرافات میں مبتلا ہونا، اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اور جس طرح واویلا مچایا جاتا ہے، جس طرح نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، اس کی تو اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ کالے کپڑے پہننا بالکل درست نہیں ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہمارے راستے پر چلنے والوں میں سے نہیں جو گالوں کو پیٹ لے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے نعرے لگائے اور جاہلیت کی جیسی باتیں کرے اور واویلا کرے اور نوحہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا غم منانے کی، سیاہ کپڑے پہننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ خرافات ہے، بے اصل باتیں ہیں، اور یہ دین میں اضافہ ہے۔ اگر دین سمجھ کر کوئی ان کو فالو کر رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، ایسے جلسوں میں اور ایسے اجتماعات میں جانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ حرمت کا مہینہ ہے، محرم الحرام، عبادت کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، یہ غم منانے کا ہرگز مہینہ نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق لیں، اور جس طرح انہوں نے حق کے راستے میں اپنا پورا پریوار، اپنا پورا خاندان اور اپنی جان تک قربان کر دی، اسی طرح ہم بھی ہمیشہ حق کے لیے تیار رہیں، باطل کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا میسج ہے، پیغام ہے، اور یہی محرم الحرام کا پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں، چاہے حالات کیسے ہی ناسازگار ہوں، کیسے ہی نامساعد حالات ہوں، ہم باطل کے سامنے کبھی نہ جھکیں۔ یہ میسج ہم کو لینا چاہیے، یہ نہیں کہ بس رسمی طور سے ہم غم منا رہے ہیں اور خرافات میں پوری قوم مبتلا ہو گئی ہے۔ اس سے نکلیے اور صحیح روح کو، اسلام کی صحیح روح کو سمجھیے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کیجیے، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔